دوستوں، پوری تاریخ میں صرف ایک شخصیت ایسی ہے جس کی پیدائش زمین کے سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ میں ہوئی۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ تقدیر کا وہ انوکھا لمحہ تھا جب قدرت نے ایک خاص پیغام دیا۔ وہ ہستی جو بہادری، حکمت اور عدل کی علامت بنی، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بھائی کہا۔ جس رات یہ واقعہ پیش آیا، یہ ایک عام رات نہیں تھی۔ آسمان پر ستارے پہلے سے زیادہ روشن تھے، جیسے کسی مبارکباد کی خوشخبری دے رہے ہوں۔ خانہ کعبہ کے صحن میں چلنے والی ہوائیں کسی غیر معمولی واقعے کی نوید دے رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زمین اور آسمان کسی مقدس راز کے منتظر ہیں جو چند لمحوں میں آشکار ہونے والا تھا۔ مکہ کی گلیوں میں سناٹا تھا، مگر خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرنے والے کچھ زائرین اور اہل قریش اس مقدس مقام پر موجود تھے۔ وہ اپنی عبادات میں مشغول تھے، مگر انہیں یہ خبر نہ تھی کہ آج کی رات قیامت تک کے لیے ایک تاریخ رقم کرنے جا رہی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت فاطمہ بنت اسد، جو قریش کے معزز قبیلے بنی ہاشم سے تعلق رکھتی تھی، اپنی آخری ایام حمل میں تھی۔ ان کے وجود میں وہ نورانی بچہ تھا جس کی قسمت میں بہادری، علم اور عدل کی معراج لکھی جا چکی تھی۔ لیکن اس رات جب درد کی شدت نے انہیں بے قرار کر دیا، وہ بے ساختہ خانہ کعبہ کی طرف چل پڑی۔ شاید یہ دل کا سکون تھا یا شاید قدرت کا اشارہ، مگر وہ جانتی تھی کہ اس مقدس گھر کے در و دیوار ان کے لیے خاص پیغام رکھتے ہیں۔ وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب پہنچی اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ اے پروردگار، میں تجھ پر، تیرے رسولوں پر اور تیری بھیجی گئی تمام کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ تیرا مقدس گھر ہے جسے تو نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے تعمیر کروایا۔ اے میرے رب، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تو میرے لیے اس ولادت کو آسان کر دے۔ یہ دعا جیسے ہی مکمل ہوئی، ایک ایسا معجزہ رونما ہوا جسے دیکھ کر پوری تاریخ حیران رہ گئی۔ اللہ کی قدرت نے اپنا جلوہ دکھایا۔ خانہ کعبہ کی مقدس دیوار جو صدیوں سے اپنی جگہ قائم تھی، اچانک ایک خاص مقام پر شگاف کھا گئی۔ مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار خود بخود کھل رہی ہے اور ایک دروازہ بن گیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود قریش کے سردار دنگ رہ گئے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ تو اللہ کا گھر تھا، اس کی دیواریں ازل سے جڑی ہوئی تھی، مگر آج وہ خود اللہ کے حکم سے کھل رہی تھی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد حیران مگر پرسکون تھی۔ جیسے ہی وہ دیوار کے قریب گئی اور راستہ جو قدرت نے ان کے لیے بنایا تھا ان کے لیے کھل چکا تھا، وہ اندر داخل ہوئی اور اسی لمحے دیوار دوبارہ بند ہو گئی۔ پورے مکہ میں سنسنی پھیل گئی، سب حیران اور پریشان تھے کہ یہ کیسا واقعہ تھا، کیا یہ واقعی کوئی معجزہ تھا؟ لوگ خانہ کعبہ کے ارد گرد جمع ہو گئے، مگر دروازہ بند تھا، کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا تھا۔ مکہ کے سرداروں نے کوشش کی کہ وہ کسی طرح خانہ کعبہ کا دروازہ کھولیں، مگر تمام راستے بند تھے۔ 3 دن تک یہ مقدس راز چھپا رہا۔ 3 دن اور 3 راتیں گزر گئی، مگر کوئی نہ جان سکا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ خانہ کعبہ کی دیواریں ایک مقدس راز کی حفاظت کر رہی تھی۔ اندر ایک مقدس ولادت ہو رہی تھی، ایک ایسا بچہ دنیا میں آ رہا تھا جو علم اور بہادری کی علامت بننے والا تھا۔ مکہ کے لوگ انتظار میں تھے، حیرت اور تجسس میں بھی مبتلا تھے، مگر اللہ کے حکم سے کوئی اندر داخل نہیں ہو پا رہا تھا۔ اور پھر چوتھے دن وہی دیوار جو شک ہوئی تھی دوبارہ کھل گئی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد باہر تشریف لائی، مگر وہ تنہا نہیں تھی۔ ان کی آغوش میں ایک ایسا نورانی چہرہ تھا جو آنے والے وقتوں میں تاریخ کا سب سے بڑا فاتح اور سب سے عظیم شخصیت بننے والا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فاتح خیبر، مولا کائنات حضرت علی تھے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد اپنے نومولود بیٹے کے ساتھ خانہ کعبہ سے باہر آئی تو لوگوں کی نظریں اس معجزاتی بچے پر تھیں۔ یہ خبر مکہ میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑے ہوئے آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی آغوش میں لیا تو سب سے پہلے جو چیز حضرت علی کی آنکھوں نے دیکھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ تھا۔ یہ قدرت کا اشارہ تھا، یہ محبت کا نذرانہ تھا، یا تاریخ کا سب سے عظیم لمحہ۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور حضرت علی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے نور نور سے مل رہا ہو، جیسے حقیقت اپنی حقیقت سے جڑ رہی ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں بے شمار عظیم شخصیات پیدا ہوئی، مگر خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کا یہ شرف صرف اور صرف حضرت علی کو حاصل ہوا۔ یہ اتفاق نہیں بلکہ قدرت کا اعلان تھا۔ حضرت علی وہ واحد شخصیت ہے جنہیں اللہ نے اپنے گھر میں جگہ دی۔ نہ پہلے کسی کو یہ مقام ملا اور نہ قیامت تک کوئی اس فضیلت کو پا سکے گا۔ یہ وہی حضرت علی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد اور سب سے قریبی ساتھی بنے۔ یہی وہ علی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ
अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेटकर अपनी जान कुर्बान करने का ऐलान किया। यही वली हैं जो खैबर के फातेह बने, जो मैदान बदर, ओहद और खंदक में सबसे आगे खड़े रहे। यही वली हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाजा है। हजरत अली के मौजज़ात इस्लामी तारीख में बहुत मशहूर हैं। खैबर का दरवाजा उठाना हजरत अली के मशहूर मौजज़ात में से एक है। खैबर का किला बहुत मजबूत था और इसका दरवाजा कई आदमियों की मदद से भी नहीं हिलता था। जंग खैबर में हजरत अली रज़ी ताला अन्हा ने अल्लाह के हुक्म और अपनी कुव्वत ईमानी से इस भारी दरवाजे को उखाड़ दिया और दुश्मनों पर फतह हासिल की। बाद में कई सहाबा भी इस दरवाजे को मिलकर ना उठा सके, जिससे मालूम होता है कि ये एक मौजज़ा था। एक रिवायत के मुताबिक हजरत अली असर की नमाज अदा ना कर सके थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मसरूफ थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो सूरज दोबारा तुलू हो गया और हजरत अली ने नमाज अदा की। जुल्फकार हजरत अली की मशहूर तलवार थी जो इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा ओहद में अता फरमाई। कहा जाता है कि ये तलवार अल्लाह के हुक्म से दुश्मनों के खिलाफ बेमिसाल कुव्वत रखती थी। रिवायात के मुताबिक हजरत अली ने कई मौके पर जिन्नात और शयातीन को काबू में किया और उनके शर से लोगों को निजात दिलाई। बाज़ रिवायात में है कि आपने एक नाफरमान जिन को काबू करके इस्लाम कबूल करवाया। हजरत अली के इल्म को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाबे इल्म का दरवाजा कहा। एक बार एक शख्स ने हजरत अली से पूछा कि वो एक ही सवाल के 50 मुख्तलिफ जवाबात चाहता है। हजरत अली ने इसी सवाल के 50 अलग अलग जवाब दिए जो आपकी बेमिसाल हिकमत और इल्म का मजहर था। क्या आपने कभी सोचा है कि हजरत अली को ये एजाज क्यों मिला? क्यों अल्लाह ने अपने मुकद्दस घर में इन्हें पैदा किया? ये कुदरत का एक पैगाम है जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। अगर इन हकाइक ने आपको भी मुतासिर किया है तो दूसरों तक भी इन्हें जरूर पहुंचाइएगा ताकि हजरत अली की अजमत हर दिल में जगह बनाए।